آج ہم اس کلپ کے اندر آپ کو دکھائیں گے کہ ابو یحییٰ نور پوری عرف اندھیر پوری جن کو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور دوسرا دکھائیں گے کہ قادیانی مسئلے کے اوپر انہوں نے مجاہد ختم نبوت فاتح قادیان مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو کس طریقے سے اپنی سیاست، اپنی مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھایا۔ آپ دیکھیے گا کہ کتنا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر، اور کس طریقے سے یہ ایک بیڈ کے اوپر بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے تکیہ لگا کے یہ جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کے سامنے، اور اصل حقیقت کیا ہے، اصل میں ان کا منہج قادیانیت سے ریلیٹڈ کیا ہے وہ آپ کو ابھی اس ویڈیو میں نظر آ جائے گا۔ تو آئیے پہلے نور پوری کی بکواسیات دیکھیں، پھر اس کے بعد اصل حقیقت کیا ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ مرزائیت، قادیانیت، ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو عزائم ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں، اور اس لیے بالاتفاق انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جبکہ مسلمانوں میں ابھی بھی جن کو مسلمان سمجھا جاتا ہے ایک ایسا گروہ اور فرقہ موجود ہے جو کہ ختم نبوت کا انکاری ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور لوگ بھی انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو شخصیت ہے وہ اسحاق جھالوی صاحب کی، جو اب دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے، ان کے فالورز اور ان کے پیروکار اب دنیا میں موجود ہیں، جیسا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں۔ ان کے عقائد اور نظریات کتنے خطرناک ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، آج میں آپ کے سامنے وہی پیش کرنے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کے عنوان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے ایسا آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے، کہ ہم سے ایسی توقع آپ کی نہیں ہوگی کہ اتنے سخت الفاظ ہم بولیں گے، کبھی ہم نے نہیں کبھی بولے۔ ہم نے کہا کہ یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، لیکن آج اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہیں، وہ زندیق ہے۔ زندیق جو گروہ ہے نا، جن کا جرم زند کا ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے بڑھ کر ہے کہ اس طرح سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں، ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہتے ہیں۔ یہ زندیق کہلاتے ہیں۔ زندیق کی توبہ قبول نہیں، وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے اندر سے بے ایمان ہے، ظاہر سے اسلامی اصطلاحیں استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، فریب دینا۔ کھلے کافر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سارے سمجھ لیں گے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جس کی مرضی دھوکہ کھاتا پھرے، پتہ تو چلتا ہے، کھلے دشمن جو رہے دیندار، نمازی، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سب کو رسول اللہ کو ماننے کے دعوے کریں، آیات قرآن کی پڑھیں، مفہوم بدل دیں ان کا۔ اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ یہ قادیانی حضرات کے بارے میں نرم گوش آ جانا کہ یہ صرف ان کا جرم ختم انکار، یہ نہیں۔ آپ کو اگر تفسیر صغیر ہی مل جائے نا مرزا بشیر الدین محمود کے حمائل، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا ایک مما بنا ہوا، لڑکا لکھا ہوا، لڑکے سے مراد اور ہے، مچھلی سے مراد اور ہے، دین کو انہوں نے بالکل مذاق بنا رہا۔ یہ زندیق لوگ ہیں کہ الفاظ قرآن کے ہیں، مفہوم ان کا ایسا بدلتے ہیں، آپ حیران ہو کر تفسیر پڑھ کر سوچیں گے یار قرآن کا بیان ہو، یہ کیا بات ہے کہ ابھی وہ غریب ہیں، انہوں نے تفسیریں شروع کر دیں۔ تو زندیق کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے نا تو اللہ کے ہاں شاید قبول ہو جائے، اگر وہ دل سے باز آئے، دنیا میں عدالت اس کو قبول نہیں کر سکتی، وہ تو پہلے ہی فریب دے رہا، اس نے توبہ کیا کرنا۔ تو زندیق لوگ جو ہیں سب سے خطرناک، کھلے کافر عیسائی میں ہیں، یا جو ہم ان کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ہم سے الگ، فریب نہیں دیتے، یہ مسلم بنتے ہیں، بالکل سب کچھ اسلام والا کرتے ہیں اور دین کا بالکل ستیہ ناش کرتے ہیں۔ ان زنادیق کے بارے میں المہدی عباسی خلیفہ نے اسی لیے عارف الزناد کا، اس معنی میں بھی تھے پڑھے لکھے لوگ، اسلام میں گھسے ہوئے تھے، دین کو تباہ کر رہے، کمیٹیاں بنائی شہروں میں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کیا، بے ایمان کھلے کافر ہو جائیں، چلو نہیں اسلام کا، زندیق بن گئے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندیق برا ہے، فریب دیتے۔ اب ختم نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، ایک مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا حصار ہے۔ اسلام بچا ہی صرف اس لیے ہے کہ
قوم را سرمایہ قوت سر ملے وحدت ملت، مسلمان اکٹھے کیوں مشرق مغرب، ہزار اختلاف ہوں فرقے بنتے جائیں، نبی ایک ہے۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، مسیح علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا عیسائی ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سارے نبی، وہ بھی مانتے، ہم نے ان کے بعد ایک نبی جو اللہ کے سچے نبی ہیں رسول اللہ ان کو مان لیا، انہوں نے نہیں مانا، دو مسئلے ہو۔ نبی عام مسئلہ نہیں کہ امام ہے مجدد ہے مہدی ہے، کوئی بات نہیں مانتا، پھر کوئی دوسرا نہیں مانتا، نہ اس کا اسلام بگڑتا ہے۔ جب نبی کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا، نئی امت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ شک رہا کہ پریکٹیکلی بھی ان لوگوں نے کر دیا، 100 سال ہو گیا ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود سے جب پوچھا گیا کہ ان غیر احمدیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ پڑھیں تو اس میں شریک ہو جائے، اس نے کہا یار سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں تم اس کے ساتھ شریک ہوتے، کافر اللہ کے ایک نبی کے منکر۔ واقعی یہی کہنا چاہیے، جب نبی مانا تو ہمیں وہ مسلم کیسے مان سکتے ہیں؟ جو ہم میں سے نرم بنتے نا، ان کو صاف یہ ماننا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تو علماء کے حوالے ہمارے لوگ بھی پیش کرتے۔ ظفر احمد انصاری صاحب نے جب پوچھا، یہاں وہ ناصر احمد بول گیا، اگر تقیہ کر دیتا بچ جب انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جو مرزا غلام ہیں ان کو نبی نہیں مانتے، ہم کیا ہیں؟ اس نے صاف کہا آپ سب لوگ کافر۔ اب بھٹو اور ولی خان اور سارے بول اٹھے کہ اب تو مرزا صاحب بات صاف ہوگی کہ یا ہم اپنے آپ کو لکھیں غیر مسلم اکثریت یا آپ کو غیر مسلم اکثریت، جب کفر اسلام کا فرق ہے تو ایک کیسے ہو سکتا؟ تو نبوت کا مسئلہ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بنیادی بات ہے کہ اس امت میں رہنا یا ایک نئی امت بنانی۔ جب نبی کوئی نیا مان لے گا، وہ ذلی مانے بروزی مانے، ہو گیا، نمازیں الگ ہو گئیں، نکاح ختم ہو گئے۔ ہمارا جو درجہ تھا انہوں نے اہل کتاب کا قرار دیا کہ یہ بیٹی دیں تو لے لو، ان کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کافر ہیں، ان کو ہم رشتہ نہیں دے سکتے۔ اب یہ نبوت کا مسئلہ اتنا ہم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کسی مسئلہ کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں، 200 سے زیادہ 210 حدیثیں ہیں صرف اس مسئلہ پر کہ میرے پاس نبی نہیں آتا۔ اتنا بیان کیا توحید کے بعد کہ اس میں اگر شک شبہ رہ گیا تو یہ تو فساد ہی، روز کوئی نبی بنتا رہے گا، امت کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے۔ سر حفظ ملت وحدت، ایک بات فرماتے ہیں امت کے اتحاد کا تو راز ہی ختم ہے بہت، نبی حضور کے بعد ہم نہیں مانتے، امام مانے مجدد مانے وہ حسن ظن ہے، جو سمجھتا ہے یہ نیک آدمی مانتا، پھر ہم مودودی صاحب کا احترام کرتے ہیں، دوسرے ان کو بے ایمان کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیال ہے اپنا۔ نبی مانیں گے تو مسئلہ آسان نہیں رہے گا، یا ماننے والے کافر ہو جائیں گے یا نہ ماننے والے کافر۔ اس لیے حضور نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہ کی، اور امت میں بھی کبھی اختلاف نہ رہا، اتنے گروہ بنے ہیں، مگر اس پر سب مت ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نیا دعویٰ نبوت کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے ختم نبوت جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو اس میں نرمی نہیں کی جائے۔ کوئی نہیں رہنا چاہتا اسلام میں نکل جائے، کھلا اعلان کرے کہ اسلام مجھے قبول نہیں، وہ عیسائی ہو جائے، مرتد ہو جائے، یہ زندیق بننا جو ہے نا کہ خاتم۔ تو آپ نے ملاحظہ کر لیا مجاہد ختم نبوت کا بیان کہ وہ قادیانیوں کو زندیق بھی کہہ رہے ہیں، ان کو کافر بھی کہہ رہے ہیں، اور ان کے قتل کے اوپر دلائل بھی پیش کر رہے ہیں جو کہ آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اور آپ نے اس کذاب کی بکواسیات بھی سن لی جو خود کو نور پوری کا لقب خود سے دے کے بیٹھا ہے، حالانکہ اس کے شناختی کارڈ پہ کوئی ایسا نام نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی اس سلسلے میں اور بھی ویڈیوز بنیں گی جس میں ہم بتائیں گے ابو یحییٰ نور پوری عرف اندھیر پوری، جن کا اصلی نام کچھ اور ہے شناختی کارڈ کے اوپر، تو وہ کس طریقے سے اپنی کذب بیانی سے جھوٹ بولتے ہیں اور بعد میں کئی دفعہ رجوع بھی کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے ویڈیوز میں دکھا بھی چکے ہیں کہ اپنی کذابیت سے ضعیف حدیث سے استدلال کرنے کے بعد وہ رجوع بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں، وہ آپ ان کے چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن امید ہے اس پہ بھی جلد ان کا رجوع آئے گا، یا پھر وہ اسی جہالت میں ڈوب کر آخرت میں اس کا اجر پا جائیں گے اور اس کا عذاب انشاءاللہ اللہ ان کو دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔